اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کمی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 13 سے کم کر کے 12% کر دی گئی۔ وزیر اعظم کا پالیسی ریٹ میں کمی کا خیر مقدم، کہا پالیسی ریٹ میں کمی سے پاکستانی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے ہوٹل کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا ملکی برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، چند ماہ میں بجلی کے نرخ خاطر خواہ کم ہوں گے۔ اس وقت آئی ایم ایف کی مجبوری ہے، پورا یقین ہے یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا، میرا بس چلے تو ٹیکس ریٹ 15% کم کر دوں۔ وزیر اعظم نے بتایا پی آئی اے کی نجکاری کے لیے ایک اور کوشش کر رہے ہیں، اس پر مقامی سرمایہ کار مدعو کیے جائیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا 10 ماہ میں پالیسی ریٹ 22 سے 12% پر آ گیا، ملک میں مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی ہو رہی ہے۔ کل مذاکراتی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت کے ساتھ ہیلو ہائی اور فوٹو سیشن کے لیے نہیں بیٹھنا چاہتے، حکومت نے اب تک جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں حکومت سے مذاکرات ختم ہو گئے، اب کسی اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ شبلی فراز نے کہا جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت کو جو وقت دیا اس میں کوئی مثبت چیز نظر نہیں آئی، کوئی ہے جو نہیں چاہتا جوڈیشل کمیشن بنے اور سچ سامنے آئے۔ بانی پی ٹی آئی کو معلوم ہے یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے۔ مذاکرات سے گریز غیر جمہوری رویہ ہے جس کے نتیجے میں کشیدگی بڑھتی ہے اور قومی یکجہتی کی فضا متاثر ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ہنگاموں، محاذ رائی اور تصادم کی نہیں مفاہمت کی ضرورت ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے وزیر اعظم سے ملاقات میں پی ٹی آئی کمیٹی سے مذاکرات پر آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا سیاسی جماعتوں کے رابطے اور مذاکرات جمہوریت کی روح ہے، رابطوں سے ملک اور قوم کو درپیش مسائل حل کرنے میں مدد ملتی ہے، معاشی بحالی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، غیر جمہوری رویوں سے تعمیر و ترقی میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا، کابینہ ملک کی مجموعی سیاسی معاشی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ پاکستان اپنے ہی بچھائے گئے اسپن جال میں پھنس گیا۔ ملتان ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 120 رن سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر لی۔ 254 رنز کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم دوسری اننگز میں 133 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جمیل وارکر نے 5 وکٹیں حاصل کی، میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار۔ مہمان ٹیم نے 35 سال بعد پاکستان میں ٹیسٹ میچ جیتا، شکست کے بعد پاکستان کی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں آخری پوزیشن۔ کپتان شان مسعود نے کہا جانتا ہوں میچ میں غلطیاں کی، یہ کوئی احتساب بیورو نہیں کہ ایک کھلاڑی کو قصوروار ٹھہرایا جائے۔ ٹیسٹ سیریز اسپورٹس پر براہ راست نشر کی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ نذر عباس کو جاری شوکوز نوٹس واپس لے لیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ سنایا کہ ججز کمیٹیوں کو زیر سماعت مقدمہ بینچ سے واپس لینے کا اختیار نہیں۔ بادی نظر میں توہین عدالت کی کارروائی ججز کمیٹیوں کے خلاف ہوتی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان فل کورٹ تشکیل دے کر معاملہ دیکھیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار نے جان بوجھ کر توہین عدالت نہیں کی، ان کی کوئی غلطی نہیں۔ نذر عباس کی وضاحت قبول کر کے توہین عدالت کی کارروائی ختم کرتے ہیں۔ دائرہ اختیار سے متعلق مرکزی کیس فروری کے پہلے ہفتے میں مقرر کرنے کی ہدایت۔ توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا گیا۔ نذر عباس کے وکیل کے بتانے پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے۔ 2 رکنی بینچ نے تو چیف جسٹس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا۔ کیا توہین عدالت کا ملزم اب فل کورٹ بنائے گا؟ فیصلے کے مطابق کمیٹی ارکان بھی توہین عدالت کے مرتکب ہے۔ کیا توہین عدالت کرنے والے خود فل کورٹ میں بیٹھ کر اپنا کیس سنیں گے؟ جس انداز میں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا، کمیٹی اجلاس میں نہیں جاؤں گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا ججز کو نوٹس اور موقف سنے بغیر ہی توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پوچھا سپریم کورٹ بینچ نے معاملہ چیف جسٹس کو کیوں بھیجا؟ بینچ کو لگا ججز کمیٹی نے توہین عدالت کی ہے تو شو کاز جاری کرتی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا خدا نخواستہ اس وقت ہم سب بھی توہین عدالت تو نہیں کر رہے۔ سپریم کورٹ نے نذر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے پر نمٹا دی۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پیک ایکٹ میں متنازع ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ جے یو آئی کے کامران مرتضی اور صحافی تنظیموں نے بل کی مخالفت کی۔ چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا صحافی تنظیموں کو سفارشات تحریری طور پر رکھنی چاہیے تھیں۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بل کی روح سے اتفاق ہے۔ سوشل میڈیا پر فیک نیوز کی بیماری کا علاج ضروری ہے۔ قانون کا رخ صحافیوں کی طرف ہوا تو ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پیکا بل مسترد کر دیا۔ کل سے آزادی صحافت تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کا کہنا ہے پہلے مرحلے میں کل ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ کالا قانون واپس نہ ہوا تو فائنل دھرنا پارلیمنٹ کے سامنے ہوگا۔ صدر مملکت سے درخواست ہے جب آپ کے پاس بل آئے تو اعتراض لگا کر واپس کر دیں۔ سیکرٹری جنرل ارشد انصاری کہتے ہیں پیکا ایکٹ ڈریکونین قانون ہے، آئین کی روح کے منافی قانون کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حکومت سے کہا تھا کہ ترمیم سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ ہماری اپیل کو نظر انداز کر کے ایوان سے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم منظور کرائی گئی۔ ملتان میں باؤزر پھٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی، 40 زخمی ہیں۔ مظفر گڑھ روڈ پر ایل پی جی باؤزر کو آگ لگنے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ چکی۔ پولیس کے مطابق 15 سے 16 افراد باؤزر سے ایل پی جی کی ریفلنگ کر رہے تھے، اچانک آگ لگ گئی۔ تمام افراد کسی کو اطلاع دیے بغیر فرار ہو گئے۔ مقدمے میں 8 معلوم اور 7 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ 2 ملزمان کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ 17 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور دونوں کو بری کرنے کی استدعا۔ بانی کی جی ایچ یو حملہ کیس میں بریت کی درخواست خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پروسیکیوشن کے دلائل کے بعد درخواست خارج کی۔ پروسیکیوٹر نے دلائل میں کہا مقدمے کا ٹرائل شروع ہو چکا ہے، بریت کی درخواست ناقابل سماعت ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں ملاقات۔ حکومتی اور پارٹی امور جنید اکبر کی تعیناتی سے متعلق بات چیت ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے سیاسی جماعتوں سے رابطوں میں تیزی کی ہدایت کر دی ہے۔ علی امین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ سندھ میں کرپشن اور زمینوں پر قبضے کی شکایتیں بڑھنے لگیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے تاجروں اور صنعتکاروں کو کل دوپہر 3 بجے بلاول ہاؤس کراچی بلا لیا۔ ملک کے تمام بڑے تاجر اور صنعتکار بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنی حکومت کی شکایتیں کرنے پر تاجروں سے ناراضی کا اظہار کیا تھا۔ کہا تھا ایسے بیانات صرف ہیڈ لائن میں دینے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال سے مریم نواز سندھ کو دینے اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو لینے کی بات مذاق میں کی تھی۔ کراچی کے تاجر رہنما عتیق میر کی وضاحت، کہا مریم نواز نے پنجاب میں کون سے ایسے جھنڈے گاڑ دیے جو ہم انہیں مانگیں گے۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تقرریوں کے لیے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت اجلاس 11 فروری کو ہوگا۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز لانے کے لیے ہائی کورٹ ججز کے نام زیر غور آئیں گے۔ پہلے 5 سینئر ججز میں سے تعیناتیاں کی جائیں گی۔ صدر مملکت نے سندھ ہائی کورٹ کے 12 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ وزارت قانون نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے دور میں سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ کراچی کا سیلز ٹیکس عدالت میں جمع ہو رہا ہے، حکومت کو نہیں مل رہا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ خدا را سیلز ٹیکس کا پیسہ سندھ حکومت کو دیں تاکہ انفراسٹرکچر مزید بہتر ہو سکے۔ ترقی کا معیار سڑک یا موٹر وے ہے تو پھر افسوس کی بات ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی سڑک نہیں انسان کی جان ہے۔
सिंध पुलिस पर भत्ता खोरी हिरासानी का इल्जाम, चीनी सरमायाकारों के अदालत से रुजू करने के बाद वजीर दाखिला सिंध का नोटिस, आईजी सिंध को चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात की हिदायत कर दी। जिया लंजार ने कहा वो खुद भी कौंसल जनरल से मुलाकात करेंगे। चीनी बाशिंदों समेत तमाम गैर मुल्कियों को एसओपी फॉलो करना होगा। चीनी सरमायाकारों ने सिंध पुलिस पर भत्ताखोरी और हिरासानी का इल्जाम लगाते हुए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। सिंध में बच्चों के लिए फार्मूला दूध सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पर ही फरोख्त होगा। तमाम कंपनियां फार्मूला मिल्क के डिब्बे पर मसनूई दूध लिखने की पाबंद होगी। पाबंदी प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट के तहत लगाई गई। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह कैद हो सकती है। सेनेट कायमा कमेटी आईटी एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 और मुखालफत में 2 वोट आए। सेनेटर कामरान मुर्तजा और सैफुल्लाह न्याजी ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर अनूशा रहमान ने कहा डिजिटल नेशन के तहत पूरे पाकिस्तान ने डिजिटल बनना है, ये एजेंसी दुनिया भर से ग्रांट्स लेगी। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा क्या इस पर सूबों से तहरीरी राय ली गई है? वजारत कानून के हुक्काम ने बताया विफाक के मामले में सूबों की राय की जरूरत नहीं होती। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की दावत पर मजहबी और सियासी जमातों के नुमाइंदों का इजलास, मुशावरती नशस्त का अनुमान, दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद रखा गया। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि फिरकावारियत के खात्मे के लिए उलमाए कराम कलीदी अहमियत के हामिल हैं। तमाम जमातों को सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुत्तहिद होना होगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी तो लोगों को उनका हक मिलेगा। लोअर कुरम छपरी से 62 छोटी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाड़ाचना रवाना। सरकारी जराये के मुताबिक काफिले में 11 फ्लाइंग कोच, 51 पिकअप और मिनी ट्रक शामिल। गाड़ियों में अद्वियात और शेख खुरनोश मौजूद हैं। अपर कुरम और पाड़ाचना के मशरान ने 25 जनवरी के जरगे में शिरकत नहीं की थी। एफआई अफसर और साथियों पर अगवा, 18 करोड़ रुपए और 300 तोला सोना छीनने के इल्जामात साबित हो गए। एफआई अफसर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई मुतासरा शहरी ने मुकदमे में एफआईए क्वेटा के इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह, मलिक सुहेब, न्याज अहमद और हैदर नकवी को नामजद किया। एफआई अफसरान ने तलम्बा पुलिस के साथ मिलकर कारोबारी शख्स के घर पर जुलाई 2024 में छापा मारा था और नकदी जेवरात तहवील में लिए थे। एक शख्स को गिरफ्तार और गाड़ी भी कब्जे में ले ली थी। मुकदमे में कहा गया है कि मुल्जिमान ने 5 करोड़ और 100 तोले सोना बतौर रिश्वत मांगा। मुल्जिमान को मतलूबा रकम देने की पेशकश की मगर उन्होंने ज्यादा का मुतालबा किया। कराची मौसमियात के करीब गाड़ी पर फायरिंग से ताजिर कत्ल, शनाख्त फरहान कासिम के नाम से हुई। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवार जैसे ही कार के पास रुके ताजिर मुल्जिमान पर झपट पड़ा। मुल्जिम नीचे गिरा और उसी दौरान उसने फायर किया जो फरहान को लगा। मकतूल का फिशरीज में कारोबार था। पुलिस का कहना है मकतूल फरहान कासिम कातिल को जानता था, इसीलिए उस पर झपटा। सरला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद न उनके उरूज की, बलगलुला बिकमाल ही। मुल्क भर में शब मेराज आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में चिरागा, खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम किया जाएगा। इसराइल ने जुल्म के पहाड़ तोड़े मगर फलस्तीनियों के हौसले और अज़्म को शिकस्त न दे सका। हजारों फलस्तीनी वादी गजा के रास्ते पैदल अपने घरों को लौटने लगे। दर दर भटकने वालों ने जब अपने घरों की राह ली तो चेहरे खुशी से चमक उठे। फातिहाना अंदाज में घर लौटने वाली फलस्तीनी खातून कहती हैं, हमारी खातिर जाने देने वालों को सलाम, ऐसा लग रहा है दोबारा जन्म लिया है। हमास जुमेरात को मजीद 3 इसराइली यरगमाली खवातीन को रिहा करेगा। उनमें अरबिल यहूद भी शामिल है। अरबिल की वापसी तक इसराइल ने फलस्तीनियों की शुमाली गजा में वापसी रोक दी थी। 3 इसराइली खवातीन की रिहाई के जवाब में इसराइल 110 फलस्तीनी आजाद करेगा।
امریکہ نے ان لوگوں کو پاسپورٹ جاری کرنا بند کر دیا ہے جن کے صنف ایکس ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو مرد یا عورت سے ہٹ کر صنفی شناخت رکھنے والے کے طور پر بیان کرتے ہیں. امریکی سفارتکاری کے ترجمان نے بتایا ایکس صنفی درجہ بندی والوں کو پاسپورٹ سے متعلق جلد رہنمائی جاری کی جائے گی. بھارتی فوج کے کپواڑہ میں قتل عام کو 31 سال مکمل. 27 جنوری 1994 کو بھارتی فوجیوں نے ضلع کپواڑہ میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 23 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا تھا. واشنگٹن اور سان فرانسسکو میں سکھ کمیونٹی کا احتجاج. بھارت کے 76ویں ریپبلک ڈے پر بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ. شرکاء نے کہا وہ دن دور نہیں جب سکھ بھارت سے اپنا علیحدہ وطن حاصل کریں گے. چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی. آئی سی سی کا کہنا ہے کہ یو اے میں ہونے والے میچوں کی ٹکٹوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. پاکستانی وقت کے مطابق ٹکٹوں کی فروخت کل 2 بجے شروع ہوگی. اور جسپریت بمراہ نے آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا. بمراہ یہ ایوارڈ جیتنے والے 6 بھارتی کرکٹر بن گئے. ایوارڈ کی دوڑ میں جو روٹ، ہیری بروک اور کیمنڈو بھی شامل تھے. جسپریت بمراہ نے سال 2024 میں ٹیسٹ کرکٹ میں 71 وکٹیں حاصل کی تھیں.